مجھ سے بھی منسوب ہے اور شاید میرے حوالے سے باقی لوگوں تک بھی جائے. حسن شیرازی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، جبکہ ائمہ سے منسوب احادیث میں تو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا حکم ہے. تو میں نے تو دائیں میں بھی پہنی ہوئی ہے، بائیں میں بھی پہنی ہوئی ہے. لیکن آپ کا سوال میں سمجھتا ہوں. بسم اللہ سر آنکھوں پہ شیرازی صاحب، آپ پرٹیکولرلی اس بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. تو میں نے اس لیے بھی نظر پڑتے ہی فوراً اس سوال پہ رک گیا کہ نہ صرف یہ مجھ سے متعلق سوال ہے، اگر صرف مجھ سے متعلق ہوتا تو شاید نظر انداز کر دیتا، لیکن اس کے ذریعے ایک پیغام بھی جائے گا. میں تو پہنتا ہی اس لیے ہوں کہ پیغام جائے، اور یہ میرے مولا، میرے مالک، میرے بادشاہ، میری ماں، میرے حقیقی باپ، میری حقیقی ماں، وہ کہتے ہیں نا مائی باپ، میرا مولا سرکار ولی اللہ سر میرے مالک سے منسوب ہے. تو یہ میرے بادشاہ کی حدیث ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. آج یہ سوال ہو ہی گیا، میں تو منتظر تھا بڑے عرصے سے کہ لوگ پوچھیں اور میں کہوں. بہت کم لوگ پوچھتے ہیں، میں تو پہنتا اس لیے ہوں. مالک کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا حکم دیا، جو کہ شیرازی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. مالک کا فرمان ہے ہم نے تمہیں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا حکم دیا، اور ہمارے بیٹے قائم کی غیبت کے بعد ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اب تم بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہن، تا وقت کہ ہمارا قائم ظہور نہ کر دے. تو یہ حکم امام سے یہاں اس ہاتھ میں پہنی گئی ہے. اور ویسے بھی اگر پوچھا جائے تو فیروزہ، اور اگر فیروزہ ہو اور وہ یہ والا ہو جو میرے ہاتھ میں ہے، تو اس کی تو جگہ بھی اور انگلی بھی یہی بنتی ہے جہاں پہنا ہے. تو یہ عین فرمان معصوم ہے. وہ انشاءاللہ آپ کہیں گے تو باقاعدہ شیئر بھی کر دیں گے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ زبان زد عام ہو چکی ہے کہ صرف بائیں ہی ہاتھ میں انگوٹھی پہننی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہن لیں بسم اللہ، اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہن لیں بسم اللہ، بائیں میں پہنیں. مالک نے غیبت سرکار مولا ولی العصر کے بعد اس ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ کہ ہم نے تمہیں کہا تھا یہاں پہنو، اور ابھی ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ ادھر پہنے. ہم دونوں جگہ پہن لیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. یہ شاہی صاحب آپ کے سوال کا جواب ہے. بہرحال تو میں ویسے اس حدیث کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ ود ریفرنسز آپ لوگوں کے لیے شیئر بھی کر دوں گا، کام آئے، آپ لوگوں کے پاس سیف ہونی چاہیے. اگر آپ اسی فرمان کے تحت بائیں میں پہنے تو لوگ آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، تو آپ تو ظاہری بات ہے پھر کچھ دکھا دیں گے تو شاید لوگ مطمئن ہو جائیں. سلامت رہیے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مالک کا ایک فرمان، مولا باقر العلوم بادشاہ کا، جی میری بیٹی ایسا ہی ہے، ہمارا سب کچھ مولا قائم کی غیبت سے ہی جڑا ہونا چاہیے. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، مولا آپ کی عزت بلند کرے. کاش ہماری زندگی کا سب کچھ، ہر پہلو مولا ولی العصر سے جڑ جائے. کاش میں احساس رہے. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. اب میری بیٹی مولا جیتی رہی، جتنی ہیں میری جو چھوٹی ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بزرگ ہیں. میں تو چاہتا ہوں یہ میں آپ کو اب آپ نے بات کر دی تو میں بتا رہا ہوں، یہ یہاں جب پہنتا ہوں نا، تو جب اس ہاتھ پہ ایسے نظر پڑتی ہے یا ایک دم سے انگوٹھی کا احساس ہوتا ہے، تو آپ نے بات کر دی تو شیرازی صاحب نے سوال کر لیا اور آپ نے بات کہہ دی، تو یہ ایک دم سے نا ایک دل میں ایسے کر کے ایک کیفیت، ایک احساس، ایک تڑپ ایسے، کیونکہ یہ اس ہاتھ کی انگوٹھی مجھے یہ احساس دلاتی ہے کہ ظاہری طور پر وہ بھی پردے میں ہے. ہم میں بڑے نقص ہیں، ہم میں بڑے پردے ہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو ظلمت میں غرق کیا ہوا ہے. وہ بڑا رحیم کریم ہے، وہ تو یہی ہے، لیکن وہ غیبت جو ہم پہ طاری ہو گئی ہے اس کی، وہ چھوٹ نہیں رہی، وہ کٹ نہیں رہی. میرا مالک ابھی بھی غیبت میں ہے، ہماری آنکھوں پہ ابھی بھی پردے. یہاں پہ انگوٹھی احساس دلاتی ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا جب وہ آ جائے گا تو اس وقت تک، جب تک کہ ہمارا قائم ظہور نہ کر لے، اس وقت تک اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ
اس ہاتھ میں پہنوں. اب اس کے پیچھے کئی علتیں ہو سکتی، کئی وجوہات، کئی. میں تو یہی سمجھتا ہوں جو احساس مجھے ہر وقت دلائے رکھتا ہے کہ جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ اس ہاتھ میں انگوٹھی ہے، فوراً اچھا مولا مرضیوں والا ہے تو ٹھیک ہے بادشاہ، کبھی تو دیدار کرائے گا، کبھی تو بلائے گا، کبھی تو ہمارے دل کے کعبہ پہ ظہور کرے گا، کبھی تو اس کعبۃ اللہ پہ آئے گا، کبھی تو آئے گا نا. بہرحال ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں ہماری زندگی ہر انداز میں مالک سے ہی جڑی ہوئی رہے تو اچھا ہے. اچھا ایک اور بات ہے، آپ کو نا گاہے بگاہے آپ کی زندگی کی چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، کھینچیں گی. جب بھی آپ بڑی شدت کے ساتھ مالک کی طرف بڑھیں گے نا، میں یہ بھی آج آپ کو بات بتا دوں، پتہ نہیں کیوں یہ بات چھڑ گئی، ہم تو کچھ اور کسی اور طرف جا رہے تھے لیکن اب چھڑ گئی تو 2 منٹ آپ وصول کر لیجئے گا. ہوتا ہے، آپ نوٹ کر کے دیکھیے گا، آپ جب بھی بڑی شدت سے مالک کی طرف بڑھتے ہیں نا، قلبی طور پہ، روحانی طور پہ، عملی طور پہ، فعل سے، قول سے، ہر طرح آپ جب بھی مالک کی طرف بڑھتے ہیں، آپ دیکھیے گا دنیا اور دنیا سے جڑی چیزیں، دنیا سے جڑے رشتے، بہت سی چیزیں آپ کو اتنی شدت سے اپنی طرف کھینچنے لگ جائیں گے، اتنی شدت سے. یہ لازمی بات ہے، اس سے کوئی نہ بچ سکا ہے، نہ بچ سکتا ہے، نہ بچ سکے گا. جتنی شدت سے آپ بڑھیں گے اتنی شدت سے یہ ایسے کھینچیں گے. ایسے آپ کو جکڑا ہوگا نا چاروں طرف سے، رسیوں میں ڈال کے اس دنیا نے، اس سے وابستہ چیزوں نے آپ کو جکڑا ہوگا، کھینچا ہوا ہے. جہاں جہاں جیسے جیسے اس ابلیس کا زور چڑھتا ہے، آپ کو یہاں بازوؤں سے، آپ کے جسم پہ، آپ کو شانوں سے، کندھوں سے، آپ کے سینے سے، پہلو سے یوں رسیاں ڈال کے ایسے کھینچا ہوا. آپ جتنی شدت سے ایسے بھاگتے ہیں، کبھی دیکھا آپ نے ایسے بھاگتا ہوا شخص جس کو رسیوں سے ڈال کے کھینچا ہو، تو وہ جتنی شدت سے آگے کی طرف بھاگتا ہے اتنی شدت سے وہ پیچھے والی چیزوں سے اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ ایک طرح سے رسا کشی، زور آزمائی والا معاملہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. تو آپ جب بھی مالک کی طرف بڑھیں گے نا شدت کے ساتھ، آپ کو دنیا کی چیزیں اپنی طرف کھینچیں گی. کسی بھی رشتے کی جانب سے، آپ کے بچے، آل اولاد، بیوی، بہن، بھائی، دوست احباب، مالی مشکلات، کوئی کاروباری مشکلات، کوئی ویسے زندگی کے حالات، کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی شکل میں آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی. وہ آپ کی پوری ذہنی اور قلبی توجہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کرے گی. کوشش کریں گے کہ آپ کا جو ایک رشتہ بندھا ہے وہ ٹوٹے، کیونکہ آپ کو وہاں سے فورس مل رہی ہے. آپ جس طرف جا رہے ہیں نا، وہ اور آپ کا ایک ایسا معاملہ ہے، وہ جب آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس نے وعدہ کیا ہے نا کہ تم 1 قدم میری طرف بڑھاؤ، میں 70 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا. تشبیہاً کہا ہے نا. تو جب آپ ایسے 1 قدم اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ 70 قدم آگے آتا ہے. تو وہ اس طرف سے ایک فورس ملتی ہے، تو وہ جو فورس ہے نا، وہ آپ کو اور زیادہ کھینچتی ہے، طاقت بڑھ جاتی ہے، آپ کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے نا. پھر مجھ میں اور تجھ میں تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے، یہ خاصیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھ سکیں. کہاں ہیں ہم اس قابل، کہاں ہیں ہم میں اتنی توفیق کہ ہم اس کی جانب بڑھ سکیں. ہم نہیں بڑھ سکتے. یہ وہی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ وہی اہلیت عطا فرماتا ہے، یہ وہی طاقت عطا فرماتا ہے. اور یہاں پہ جس کو میں وہ کہہ رہا ہوں، وہ ہے کہ جس پر وہ کا اطلاق نہیں، جو ہر سمت میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. تو جب آپ اس کی طرف وہ آپ کو فورس دیتا ہے، طاقت دیتا ہے آپ کو، وہ اسی سے طاقت ملتی ہے اور زیادہ آگے بڑھنے پہ. تو یہ جو پیچھے سے یہ دنیا کی رسیاں ہیں نا، رشتوں کی، مال کی، عزت و آبرو، جانے کیا کیا اس دنیا کی چیزیں، اور اس کی تناب ابلیس کے ہاتھوں میں، ظاہری بات ہے. خود بڑا زوراور ہے، وہ بڑا زوراور ہے، سرکش. زوراور گھوڑا نہیں دیکھا جیسے آپ نے کبھی؟ سرکش ہاتھی، بدمست ہاتھی ہے یہ نا. تباہ کر دیتا ہے اپنا ہی سب کچھ، خود بھی تباہ کر لیا.
تو بدمست ہاتھی کتنا طاقتور ہوتا ہے، تو اس کی طرح یہ رسیاں کھینچ کے پیچھے سے آپ جیسے آگے سے زور لگاتے ہو، یہ اتنی طاقت سے پیچھے زور لگاتا ہے. اصل میں تو مقابلہ ادھر ہی ہے نا. تو ہوگا ایسے، ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہوتا ہے نا. جی بالکل، آپ سب کہہ رہے ہیں جی جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. سلامت رہیے. تو اس پہ مایوس نہ ہوا کریں آپ، بالکل مایوس نہ ہوا کریں آپ اس پہ. جب کبھی ایسا ہو تو آپ یہ سمجھا کریں کہ زبردست، اس کا مطلب ہے ہم تو بالکل صحیح جا رہے ہیں، صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں. اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مولا سے ظاہری طور پر منسوب کر لو. واللہ بالشاہد، یہ میں ہاتھ اٹھا کے کروں، مجھے نہیں پتا، میں نے تو یہ بات ہی نہیں کرنی تھی، کیسے شروع ہوئی کس طرح آگے آ گئی، لیکن اب اس کی رضا ہے تو 2 منٹ اس پہ بات کرتے. اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اسانے والے ہیں. ہے جو کہیں نہیں گیا، جو ادھر ہی ہے، نظر نہیں آتا، جو نظر آتا بھی ہے دکھائی نہیں دیتا. اس سے منسوب کر لو ہر چھوٹی چھوٹی مسئلہ. چلیں چھوڑیں، میں کیا کہوں، جیسے جو آپ کو بہتر لگے. کسی کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے، دیوار پہ کچھ ایسا لگا ہے، آپ کے ڈرائنگ روم پہ کچھ ایسا لگا ہے، مولا کا اسم. اب دیکھو جیسے یہ کپ میں مثال دوں، بنایا تھا ہم نے اسی مقصد سے، اور ہم نے ارادہ کیا کہ بھئی یہ پھر دیا جائے سب کو، سب کی جانب. تو ہمارے اس ارادے کو مالک نے عملی جامہ پہنایا. کئی اور ماشاءاللہ جیسے وہ نسیم بھائی ہیں اور لوگ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑے. تو یہ گھر گھر پہنچا، لوگوں تک گیا. پوری ٹیم نے بڑی محنت کی، توخی نے بڑی محنت کی اس پہ. تو اب یہ جہاں بھی پڑا ہوا آپ کے گھر میں، آپ اسے دیکھتے ہیں، آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ کون یاد آتا ہے؟ نشانی بن گئی نا. اسی طرح ابھی ہم یہ وال کلاک بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے اس کی. انشاءاللہ مالک خیر کریں گے، اس کے لیے بھی اسی طرح بہتری ہو جائے گی اسباب کے حوالے سے. یہ آپ سب کے پاس پہنچے گی، تو آپ جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو اسی طرح مولا کی یاد. تو اسی طرح اور آپ کے گھروں میں ہوں گی ایسی چیزیں، مولا سے منسوب رکھا کریں اپنے ساتھ بھی. اب جیسے میں نے یہ مثال دی تھی، یہ اس ہاتھ میں اس انگوٹھی کا ہونا، یہ مولا کی غیبت کی نشانی. اب جب تک آپ کو یہاں ہوگی، آپ کو یہ بات ستاتی رہے گی، ادھر کیوں ہے، ادھر کیوں ہے، ادھر ہی ہونی چاہیے. اسی طرح آپ اپنے ساتھ اور چیزوں کو شامل کر لیں اپنی زندگی میں، اپنے پہناوے میں. اپنے پہناوے میں یہاں کیوں ہے مجھے نہیں پتا. دیکھیے آپ مجلسوں میں ہم جاتے ہیں، ہمارا تو عزاداری ہو گئی، ماتمداری ہو گئی، مجلس ہو گئی. ہمارا تو مقصد حیات ہے، مقصد تخلیق ہے. ہم اسی لیے تخلیق کیے گئے. عزاداری کریں، ماتمداری کریں، ہم اسی لیے. تو جب بھی مجلس ہوتی ہے، عزاداری ہوتی ہے، خوب رو، خوب گریا کرو، ماتم کرو. جلوس ہے، عزاداری ہے، سب کچھ مصائب پڑھے جاتے ہیں. جس معصوم کی شہادت ہو، جیسی بھی مصیبت ہو، آپ سنتے ہیں. اسی دوران تھوڑا سا احساس یہ بھی پیدا کرنا شروع کر دو، بادشاہ سب رو رہے ہیں، سب ماتم کر رہے ہیں، یقیناً تو بھی عشق بار ہے، تو بھی رو رہا ہے. یہ ماتم ہو رہا ہے اسی لیے نا، تو غیبت میں ہے، پردہ کیے ہوئے. تو کب آئے گا نا، کب آئے گا؟ کب تک سنتے رہے یہ ہم کہ علی اکبر کے سہرا نہیں بندھا تھا، روتے رہتے. قاسم کے حجرہ عروسی کے ساتھ کیا ہوا، سن کے روتے رہتے.
चलिए शुक्र